ایک افیئرس صرف دو لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کا اثر پورے خاندان پر اور بچوں کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا اصل نقصان کیا ہو۔ ٹرسٹ کا ٹوٹ جانا۔ ہر شادی اور ہر مضبوط رشتے کی بنیاد ٹرسٹ ہی ہوتی ہے۔ اگر اس ٹرسٹ کے بیچ میں، بھروسے کے بیچ میں اگر کوئی تیسرا پرسن آتا ہے اور یا آپ کا کوئی افیئرس پکڑا جاتا ہے تو یہ بھروسہ آپ کے رشتے کو چکنا چور کر کے رکھے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے رشتے میں کسی تھرڈ پرسن کو انوالو ہونے کی پرمیشن نہ دیں۔ یہ تیسرا پرسن آپ کی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں کہ اگر تھرڈ پرسن کوئی بھی ہو، تھرڈ پرسن اگر آپ کی لائف میں انوالومنٹ کرتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس تھرڈ پرسن کو انوالومنٹ کرنے سے پہلے ہی اپنی لائف کے سرکل سے آؤٹ کر لیں۔ نہیں تو اگر وہ آپ کی لائف کے سرکل میں ان ہوا تو آپ کی لائف بہت مشکل ہوتی چلی جائے۔ بچوں پر اثر۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہسبینڈ اور وائف کا مسئلہ ہے، لیکن ماں باپ کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بچے ایموشنل اسٹریس میں آ جاتے ہیں، اینگزائٹی، پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ڈپریس ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب ماں باپ کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر تو دیکھا جائے تو پریشانیاں پیدا ہوتی ہے، بچے ایک دوسرے سے ہی مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں باپ اولاد کے سامنے لڑیں گے، ماں باپ جب اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو کلیم کریں گے تو اولاد کیا سوچے گی اس وقت؟ تو بہتر ہے کہ اگر ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نجی اگر مسئلہ ہے بھی تو آپس میں ایک دوسرے الگ سے سولو کریں۔ ان بچوں کے بیچ میں یہ چیزیں مت لے کر آئیں۔ بچوں کے بیچ میں یہ چیزیں لے کر آنا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی کی جنریشن اس وقت بہت جلدی ہر چیز کیچ کر رہی ہے۔ آپ کی وائس، آپ کی نوٹس، آپ کی نوٹنگ، آپ کی بات کرنے کی نوٹنگ، وہ ہر چیز کیپچر کر رہی ہے۔ اگر آپ کچھ بھی الٹا سیدھا یا کچھ بھی XYZ کچھ بھی چیز سکھائیں گے، اگر آپ انہیں اچھا بھی سکھائیں گے تو وہ بھی چیز وہ فوراً سے کیچ کر لیں گے۔ اگر آپ انہیں کچھ برا سکھائیں گے تو وہ فوراً وہ بھی چیز کیچ کر لیں گے۔ تو بچوں کے سامنے میں کہوں گا کہ بچوں کے سامنے کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی مت کریں کہ جس سے بچے کسی قسم کا شکار ہو یا کسی بھی قسم کی رانگ بیہیویئر یا نیگیٹو ایکٹیویٹی سیکھے۔ بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ مینٹل اور ایموشنل ڈیمیج۔ دھوکہ کھانے والا اکثر مینٹل اور ایموشنل اسٹریس کا اور اوور تھنکنگ کا شکار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسے ہر رشتے میں ایڈجسٹ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ پہلے تو وہ کسی بھی رشتے میں بہت مشکل سے ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو جو ہم ڈیمیج کرتے ہیں، انسان کے دماغ کے ساتھ ہم مینٹلی کھیلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس کو کوئی بھی کسی بھی رشتے میں اگر اسے دھوکہ ملے گا تو وہ کسی دوسرے رشتے پر بھروسہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اس شخص پر اگر میں بھروسہ کرتا ہوں تو یہ مجھے بعد میں کہیں دھوکہ تو نہیں دے گا۔ تو وہ ان چیزوں سے بہت ڈر کر قدم آگے رکھے گا۔ اگر اس نے دھوکہ کھایا ہے تو وہ ان چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ آگے موومنٹ کرے گا۔ تو کسی کے ایموشنز کے ساتھ مت کھیلیں۔ کیا جائے
ہر اٹریکشن محبت نہیں ہوتی ہے. اگر شادی میں مسئلہ ہے تو چپ کے افیئرس کرنے کے بجائے بات چیت کاؤنسلنگ کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے، یا بہتر سمجھا جاتا ہے، ڈھونڈنا بہتر ہے. آپ بہتر ہے کہ افیئرس کرنے سے اچھا ہے، افیئرس رکھنے سے اچھا ہے کہ بات چیت کر کے اس رشتہ ازدواج میں منتقل ہے. کیونکہ مینٹل اگر آپ یہ افیئرس رکھیں گے کچھ نہیں جاتا، نہ تو آپ کا نہ اس شخص کا، لیکن دونوں دیکھا جائے تو دماغی طور پہ اسٹریس رہیں گے، ڈپریس رہیں گے، پریشان رہیں گے. وہ مرد ہر وقت اس عورت کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا، وہ عورت ہر وقت اس مرد کے بارے میں ہی سوچتی رہے گی کہ کیا کر رہا ہوگا، کیا نہیں کر رہا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ. تو بہتر ہے کہ اگر آپ رشتے کے لیے ریڈی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ افیئرس سے باہر نکلیں. یہ ہمارے اسلام میں اجازت نہیں دیتا. آپ افیئرس سے باہر نکلیں، کاؤنسلنگ کریں، بات چیت کریں اور اپنے رشتے کو نکاح ازدواج کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے، ایک لمحے کا فیصلہ کبھی کبھی آپ کے رشتوں کو، سالوں کی محبتوں کو پل بھر میں تباہ و برباد کر دیتا ہے. رشتوں کو بچانا تو مشکل ہے، لیکن رشتوں کو تباہ کر دینا بہت ہی آسان. اگر اس وقت کے دور میں دیکھا جائے تو رشتوں کو لوگ بچانا کم اور اسے ریزہ ریزہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت کے دور میں جینزی کی جنریشن میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ یہ چیز عام ہو رہی ہے کہ آئے دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈائیورس، طلاق کا ریشو بہت ہی زیادہ اوور تھنکنگ ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ اوور ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ باہر کے افیئرس، ڈیٹس کرنا، کسی نہ کسی کے ساتھ لڑکا، کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ، یا لڑکی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو باہر ملے گی. رشتہ ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مینٹل افیئرس، کسی سے بلا وجہ رشتہ چلانا، حالانکہ آپ آلریڈی کسی کے رشتہ ازدواج میں منتقل ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہم شریک حیات کے ساتھ وفا نبھائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جو اس شخص کو محبت دے رہی ہے یا محبت دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہم شریک حیات کے ساتھ اسے وہی محبت دے کے دے دیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی باہر کے افیئر چلانے کی. نہیں تو آپ کا رشتہ مشکل تو ہو جائے گا، لیکن تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. آپ کے خیال میں کسی بھی رشتے کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ٹرسٹ یا ریسپیکٹ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں، اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ رشتوں کی اہمیت کو فالو کر لیجیے.